سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ نعرہ حیدری 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 حسینیت امام حسین کانفرنس مرکزی جماعت اہل سنت مفکر اسلام پیر طریقت الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
معزز علماء کرام، محترم حاضرین، معزز خواتین، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، آج کی یہ کانفرنس جس تقدس کے ساتھ منعقد کی گئی ہے، میں اس پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کی دلیل ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں۔ اپنے وطن سے اتنے دور دست ملک میں آنے کے بعد بھی آپ کو وہ عزم و استقلال زندہ ہے اور آپ ایک زندہ قوم کی طرح جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاروان شوق و مستی کو اور بھی زیادہ فروغاں کر کے ہمیشہ روب ترقی رکھے۔ مجھے حضرت امام جنت مقام کی ان نہایت دلگداز یادوں کے جوار بھاٹے میں دعوت دی گئی اور اس میں مجھے مضمون دیا گیا فلسفہ شہادت۔ فلسفہ شہادت بذات خود ایک مستقل مضمون ہے، کیونکہ شہادت صرف اسلام میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ جب سے لے کر کے انسانیت میدان عشق و محبت میں کار فرما ہوئی ہے، انسانیت کا امتحان محبت ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور مشکلات کی منجدھار پہ بیٹھ کے جن لوگوں نے یار کے جلوے دیکھے ہیں اور ان یار کی تجلیوں میں کھیلتے کھیلتے موت کے دروازے سے پار ہو گئے، انہیں احساس تک نہ ہو سکا کہ ہم پر کیا بیت گئی ہے۔ میں مرنے پر تو تھا راضی، قضا کے ہاتھ کیا آیا۔ ان لوگوں کی یادگاریں شہادت کے نام سے کائنات میں پہلے سے سنی جاتی چلی آ رہی ہیں۔ اور جس طرح سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا رنگ نبوت کے عنوان سے، رنگ رسالت کے عنوان سے تمام نبوتوں اور رسالتوں میں ممتاز ہے، جس طرح امتیں پہلے بھی دنیا میں گزرتی چلی آئیں، مگر امت محمدیہ کا جب نقاب اٹھا تو پتہ چلا کہ آن دل کے رم نمودے از خوب رو جوانا دیرینا پیر سالے بردش بیک نگاہ ہے۔ پہلے بھی نبوتیں گزری ہیں، پر سرکار کی نبوت کی شان جدا گانا ہے۔ جس طرح سرکار نبی ہو کے صفِ انبیاء میں ایک ایسا رنگ دکھلایا کہ پتہ چلا کہ باقی سارے انعکاس تھے، اصل مرکز یہ ہے۔ جس طرح سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام صفِ مرسلین میں کھڑے ہوئے تو تمام بزم انبیاء میں ہاتھ پر گردن اونچی نظر آئی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ رسول کا ٹائٹل تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اپنی شان کے مطابق اللہ نے بجا طور پر عطا کیا، مگر جس وقت جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بزم رسالت میں جلوہ افروز ہوئے تو رگے کائنات پھڑکی، اس کی ایک لے کی آواز تھی، گہے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا، تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن، پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ بریلی کا ایک روشن ضمیر جو عصر رواں کی فکریات کا امام ہے، وہ اس ذوق کے نغمے پر اپنا مضراب مارتا ہے اور وہ اپنا تار چھیڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے لم یات نذیرک فی نظر، لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید اسرا جانا۔ اس میں شک نہیں کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء ہیں، سارے رسول ہیں، مگر سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچم نبوت و رسالت اعلانیہ ممتاز ہے۔ تو اسی طریقے سے سرکار کی امت جیسا سوے میں کار فرما ہوئی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امتیں تو پہلی بھی امتیں تھیں، امتیں تو پہلی بھی اللہ کی بارگاہ کی پسندیدہ تھیں، مگر امت محمدیہ نے جب آ کر کے اس بزم کائنات میں اپنا خیمہ گاڑا تو فرمایا سب سے زیادہ جن پر پیار آیا وہ تم ہو۔ امتیں پہلی بھی گزری ہیں، لیکن امتوں کی زبان کی ورڈنگ قرآن عظیم نے بیان کی ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے رسول تو جا
اور تیرا خدا جائے قوم عمالقہ سے لڑو، ہم تمہارا تماشا دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو کر بیک زبان یہ کہا، مگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی کچھار کے شیر جب بدر کے میدان کی طرف پیش قدمے ہونے لگے، واہ واہ، ایسا پتہ چلتا ہے کہ کوہ احد حرکت میں آیا ہوا ہے۔ نبی پاک کی آرمی جب روڈ پہ پاؤں مارتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موت ان سے گھبرا کر کے راستہ چھوڑ رہی ہے۔ نبی پاک کے وہ غلام جب ان کو خطاب کیا گیا کہ بتاؤ کیا صلاح ہے، گھر سے ایک قافلے کے تعاقب میں آئے تھے، اب پتہ چلا ہے کہ پوری آرمی سے حساب کا پڑنے والا ہے، اب تمہاری کیا ورڈکشن ہے، کیا فتویٰ ہے تمہارا؟ حضرت سعد بن عبادہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں زبان حال سے زمین ادب چوم کے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قوم موسیٰ نہیں ہے جو کہے تم جاؤ تمہارا خدا جائے، جا کے لڑو، اب تماشا دیکھیں گے۔ اے اللہ کے رسول تو بھی تماشا دیکھ، تیرا خدا بھی تماشا دیکھے، لڑنے کا کام ہم کریں گے۔ کیا خوبصورت تعبیرات ہیں اس مرد خدا کی، سید الانصار ہے، بارگاہ رسالت مآب میں پروانہ وار قربان ہو کے باتیں کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کے رسول، لڑنا تو ایک با مقصد بات ہے، لڑ کے کوئی جیت بھی سکتا ہے، کوئی ہار بھی سکتا ہے، کسی کو فتح بھی ہو سکتی ہے، کسی کو شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن کھلے سمندر میں چھلانگیں لگانے کا نتیجہ سوائے موت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے حبیب، اگر آپ اپنی زبان گوہر بشان سے یہ ارشاد فرما دیں کہ کھلے سمندر میں چھلانگیں لگا جاؤ، تیرے خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنی قوم کے پہلی آواز پر سمندر کی تند و تیز موج میں چھلانگیں لگاؤں۔ مجھے یہ لفظ کسی جنگی جرنیل کا ہمیشہ ہی ستاتا رہے گا کہ ڈھاکے میں اس وقت قوم دشمن داخل ہوگا جب میرے باڈی پر سے ٹینک گزریں گے، معلوم ہے تیری صلاح پہلے سے ٹینک گزارنے کی ہے۔ نبی پاک کے غلاموں کے جملے سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کون ہوتی ہے قوم لڑنے والی؟ دنیا دیکھے گی، بالکل غماد تک ہم دشمن کا پیچھا کریں گے۔ یہ تعداد میں تھوڑے، کانفیڈنس اتنا ہے کہ اے اللہ کے رسول، بالکل غماد حبشے میں ایک جگہ ہے۔ جس طرح کہ ہمارے راول پنڈی والے کسی سے ناراض ہو تو کہتے ہیں چھوالے پترو جا کے گزارتے ہیں، تو چھوالا پتر شاید کہیں دور ہوگا، وہ کہیں یہ سواوے کے علاقے کے لوگ ہو، ناراض ہو تو کہتے ہیں کھڑی والے پتروں کسی گزار صحیح، یہ دور کی جگہ۔ کئی مرتبہ پاکستان میں عورتیں لڑائی کرتی ہیں آپ سے ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں لندن سے جا کے گزاروں گی تجھے، بہت دور سمجھ کے۔ اس وقت بالکل غماد عرب کی بول چال میں بہت دور تسلیم ہوتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، ہم دشمن کا بالکل غماد تک پیچھا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ غلامان مصطفیٰ کو اپنی بالادستی کا اتنا یقین ہے کہ تعداد میں گو تھوڑے ہیں، سامان میں بے شک ہم بے سر و سامان ہیں، وسائل کی بے شک ہمارے پاس کمی ہے، لیکن دشمن کون ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرے؟ ہم جب سچے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ کون آنکھ برابر کر سکتا ہے؟ دشمن کا پیچھا کریں گے، بالکل غماد تک جائیں گے۔ امتیں تو پہلی بھی امتیں ہی تھی، لیکن امت محمدیہ کا پرچم اعلانیہ ممتاز ہے۔ اسی طرح کے آلیں تو پہلے بھی آلیں تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں انہو من آلی، یہ میرا بیٹا، ان ابنی من آلی، یہ میرا بیٹا میرے آل میں سے ہے۔ لیکن بیٹا باپ کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا میں تیرے دین پر نہیں آتا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ ظالم نبی کے آل ہو کے نبی کا منکر ہے، معلوم ہوا جس وقت نبی کا منکر ہو جائے اس وقت نبی کی آل نہیں رہتی۔ انہو لیس من آلک، کوئی کافر یا مرتد ہو جائے تو اس کا رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو آل وہ بھی تھی، لیکن نبی کے وسیلے کے مقابلے میں پہاڑ کو ترجیح دے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت امام حسین پر جب وقت آیا، کہا اے اللہ کے رسول، وہ اور آلیں تھی کہ جن کو کہا گیا کہ تمہیں کل طوفان آنے والا ہے، آج نبی کا سارا اختیار کر لو تاکہ بچ جاؤ، تو ان کا نبی کے سارے کے مقابلے میں پہاڑ کا سارا اختیار کریں گے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے مٹی کہاں کی دی ہے؟ امام ابن حجر مکی آپ کی کتاب سوائے مور کا اتفاق سے تو میرے پاس صبر میں موجود ہے، مٹی وہ فرشتہ لایا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ مٹی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور سیدہ ام سلمہ
کے پاس وہ چھوڑی کی تفصیلات اس کی بہت لمبی چوڑی ہیں، اس لیے چونکہ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، میں فلسفہ شہادت پر آنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو جتنی ساری میری بساط ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہوں، جتنی ساری میری ہستی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پہلے فلسفے کا ترجمہ بتاؤں، فلسفہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ فلسفہ اتنا استعمال ہوا ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلسفہ کہتے بھی کسی کے، اس لیے فلسفہ بھی آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت جتنا ذرا میں جانتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور پھر آگے آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ مزید اس پر ریسرچ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مٹی، جس مٹی پر حضرت امام حسین کی شہادت عمل میں آنے والی ہے، اس کا ایک حصہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مولانا اس پر میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ اس سے پیشتر کبھی کسی کی مشہد کی مٹی کسی کو جا کے دی گئی ہے؟ اگر آپ کا مطالعہ ہے تو یہ آپ کا ہوگا، میرے مطالعہ کا جہاں تک سوال ہے، خدا کی اس بستی دنیا میں اس گنبد دوار کے نیچے کوئی ایسا حوالہ مجھے نہیں ملتا جو یہ بتائے کہ کسی کے مشہد کی مٹی اٹھا کے اس کے وارثوں کو دی گئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، کیوں بھائی؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں؟ شہادت پانی ہے امام حسین نے، روح قبض کرنی ہے اللہ نے، ملک الموت نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ شہداء کے خصوصیات میں سرکار نے بیان فرمایا ہے، کہا یہ شہیدوں کی خصوصیت ہے کہ شہیدوں کی روح ملک الموت نہیں قبض کیا کرتے، اللہ خود قبض کیا کرتا ہے۔ یہ بعد میں بتاتے ہیں کیوں۔ روح اللہ نے قبض کرنی ہے، جان دینے والے نے جان دینی ہے، موقع کربلا شریف کا ہے، اپنے موقع پر وقوع پذیر ہو جانے والا ہے، اس کی مٹی سرکار کی بارگاہ میں پہلے کیوں پیش کی گئی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ ام سلمہ کو دی گئی، جبکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس طرح کی مٹی کا ذکر جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بھی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ عائشہ بھی زندہ تھی۔ تو جناب سیدہ عائشہ وہ عالمہ فاضلہ محدثہ ہیں کہ 1/3 آف دین کا 1/3 حصہ وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے ذریعے سے عالم اسلام میں زندہ ہے۔ تو اتنی فقیہ اور محدثہ ان کو مٹی کیوں نہیں دی؟ یہ چند ایک سوال ہے، مٹی دی کیوں گئی؟ اور مٹی دی گئی تو سرکار کو کیوں دی گئی؟ سرکار نے خاتون جنت کو بھی بتائی، مولا مرتضیٰ کو بھی بتائی، خاتون جنت کو مٹی دی جانی چاہیے تھی جو اماں لگتی ہیں، کیوں نہیں دی؟ جناب سیدہ عائشہ کو نہیں دی، جناب مولا مرتضیٰ کو نہیں دی، مٹی بتائی سبھی کو گئی۔ آیا فرشتہ اور اس نے کہا کہ یہ حضرت امام جنت مقام کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ کس وقت یہ بات بتائی؟ جبکہ پہلے یہ ہدایت کر دی گئی کہ ام سلمہ دھیان سے رہی ہو، کوئی اندر نہ آئے۔ امام حسین کھیلتے کھیلتے اندر آ رہے ہیں تو جناب ام سلمہ روک رہی، حسین اندر نہ جاؤ، سرکار نے فرمایا کوئی اندر نہ آئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ڈبا آئے، کہہ رہے نانی جان میں کوئی ہوں، یہ میرے جد کریم کا گھر نہیں ہے، یہ حضور کا گھر نہیں ہے، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں۔ کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا؟ مجھے کوئی نہیں منع کر سکتا۔ قرآن نے مجھے اہل بیت کہا نہیں کہا، اہل بیت مجھے ابولیت دی کہ نہیں دی؟ اس وقت میں سرکار کی بغل میں تھا کہ نہیں تھا جب آیت تطہیر نازل ہوئی؟ میں کوئی ہوں کہ میں حسین ہوں۔ اور حدیث میں تھا وَصَبَ عَلَيْهِ، وصبہ کے معنی ہے حملہ کرنا، یعنی سرکار پر وہ حملہ کر کے آگے حضرت امام حسین، یعنی جس طرح بچے کی عادت ہے نا باپ کی طرف، نانے کی طرف، دادے کی طرف دوڑتا دوڑتا ہے تو بے ترتیبی سے دھڑام کر کے گود میں گر جاتا ہے، یعنی یہ ابے کی ڈیوٹی رہی وہ خود مجھے سنبھالے، اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ابا مجھے سنبھال لے گا، تو دھڑام سے آگے سرکار کی گود میں لگے۔ تو فرشتے نے پوچھا حضور ان سے آپ پیار فرماتے ہیں؟ فرمایا میں پیار کرتا ہوں، فرمایا میں اس کی شہادت گاہ کی مٹی لے کے آیا ہوں، جس جگہ اس نے شہید ہونا ہے وہ مٹی لے کے آیا ہوں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ سرکار اس موقع پر یہ کہہ دے مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دے، کہا جا سکتا تھا کہ نہیں کہا جا سکتا تھا؟ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دے، جناب مولا مرتضیٰ نے یہ نہ فرمایا مصیبت کو ٹال دے، خاتون جنت نے یہ نہ فرمایا مولا کریم مصیبت کو ٹال دے، تاکہ قیامت تک آنے والے جو سرکار کے اختیار کا عقیدہ رکھتے ہیں، مولا مرتضیٰ کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جناب سیدہ خاتون جنت کے
تصرفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ سلامت رہے کہ اگر وہ کہتے تو ٹل جاتے، پر میں مرنے پر تو تھا راضی، قضا کے ہاتھ کیا آیا۔ آج فرشتوں آؤ، تم نے کبھی کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ تو اس کو پیدا کرے گا جو بڑا نافرمان ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا، بڑا حتاک ہوگا، بڑا بے باک ہوگا، بڑا ناانجار ہوگا۔ میں نے تمہارے جواب میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ آج انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہونے لگی ہے۔ آؤ دیکھو تمہاری جان پر اگر یہ بنے تو تم کبھی یہ برداشت نہ کر سکو۔ آپ کہیں گے فرشتوں کی جان پر کب بنی ہے جو برداشت نہ کر سکی؟ ہاں، امام ابن حجر مکی آپ کی کتاب صواعق بور کا جناب مولا مرتضیٰ کے فضائل میں لکھتے ہیں کہ ایک دن کی بات ہے کہ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل یا میکائیل اسرائیل، ان دونوں میں سے کوئی ایک فرشتہ ہے کہ جن کے درمیان دوستانہ ہوا، بردرہڈ، مواخات ہوئی، تو ایک کو کہا گیا کہ یار ایسا کرو کہ تم دونوں میں سے ایک کی زندگی دوسرے کو دیتے ہیں تو وہ 4 دن فالتو دنیا میں رہ جائے گا، اور ایک کو پہلے بار دیتے ہیں جس کے حصے کی زندگی دوسرے کو دیں گے۔ تو اب تمہاری چوائس پہ رہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، کہ کوئی کون کسی کو دینا چاہتا ہے۔ تم میں سے ہے کوئی کہ دوسرے پر اشار کرے؟ ایک فرشتہ کہے جناب جبریل امین آپ نے بہت دنیا میں مزے اٹھائے ہیں، نبیوں کے پاس جاتے رہے، خدا کے پرائیویٹ سیکٹری رہے ہیں، تمام پالیسی میٹرز آپ کے پاس رہے ہیں، آسمانی کتابیں آپ لے جاتے رہے، ریویلیشن آپ کی ڈیوٹی رہی ہے، تو مہربانی کر کے یہ چانس مجھے دے۔ اب جبریل امین دوسرے ساتھی فرشتے سے کہتے ہیں کہ بھائی بات اصل میں یہ، مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے، مجھے بڑا تجربہ ہے، یہ کام تجھے چلایا نہ جا سکے گا، یہ جینے کا موقع مجھے ہی دیا جائے۔ یعنی دونوں نے اپنے اپنے کیس کو آرگو کیا، اب دونوں میں سے جان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب وقت آیا کہ ہجرت کی رات آ رہی ہے، جہاں پہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانا ہے، اب موت کے خطرے راستے میں منڈلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دونوں میں سے کون جان دے گا؟ اب خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے، موت کی دھندلی سی تصویر حالات کے آئینے میں نظر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں جان دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ کہا اے جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رحمت العالمین ہیں، آپ سید الاولین ہیں، آپ سید الآخرین ہیں، آپ کی شان عظیم ترین ہے، بزم انبیاء کا جو سالار ہے وہ تیری ذات ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ کے بستر پر اگر موت آتی ہے تو میں لیٹتا ہوں۔ جبریل امین کی ڈیوٹی لگی، اس ساتھ والے فرشتے کی ڈیوٹی لگی کہ دونوں جاؤ، جا کر کے دیکھو۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض مردان خدا وہ ہیں جو خدا کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں۔ یعنی جس نے جان رضائے مولا کے لیے بیچی وہ مولا مرتضیٰ ہے۔ سر بیچ یساں سودا کیتا، سر بیچ یساں سودا کیتا، بازار مدینے والے تھی، صدقے نی میری جند جان سیو، دلدار مدینے والے تھی، صدقے نی میری جند جان سیو، دلدار مدینے والے تھی۔ اے فرشتوں، آج انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کا وقت ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، موت منڈلا رہی ہے۔ اس وقت کہا فرشتوں جاؤ، تم میں سے تو کوئی اپنے بھائی کو جان دینے کے قربانی نہیں کر سکا، اپنی عمر دینے کی قربانی نہیں کر سکا، اب بتاؤ تمہاری موجودگی میں انسان کو پیدا کرنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں؟ تم میں سے تو کوئی کسی کو بھائی کہہ بیٹھا ہے پر جان تو اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ حضرت انسان کا معیار محبت دیکھو، جس کو بھائی کہہ بیٹھا ہے اس کے لیے جان بھی پیش کر رہا ہے۔ اب وہ جناب مولا مرتضیٰ کی بحث نہیں چھیڑتا، وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، میری طبیعت پھر پھسل جاتی ہے، پھر میں جناب حیدر کرار کے فضائل میں نکل جاؤں گا۔ یعنی کبھی بھائی ہونے کا دعویٰ بزم بنو ہاشم میں کیا تھا،
بھائی کہہ ڈالا تھا، اب وقت آیا تو کہا بھائی اگر زندگی قربان کرنے کا وقت ہے، میں نے بھائی کہا ہوا ہے، مہربانی کر کے آپ میری زندگی لے اور آپ اپنی جان بچائیں۔ تو اے فرشتوں، آج وہ وقت ہے، مولا مرتضیٰ اپنی جان کی قربانی، جان کا نذرانہ محبوب کی بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بیٹے کی اطلاع آئی ہے کہ اس جگہ اس نے شہادت پانی ہے، تو شہادت پانے والی جگہ کی مٹی لے کر کے آیا ہے، تو مٹی لے کے آیا ہوا ہے، باپ بھی سن رہا ہے، ماں بھی سن رہی ہے، نانا بھی سن رہا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دے، مجھے شکوہ نہیں، آباد رکھ یا برباد رکھ، مگر للہ تو میری یاد اپنے دل میں رہنے دے، میرے ناشاد رہنے سے اگر تجھ کو مسرت ہے تو میں ناشاد ہی اچھا، مجھے ناشاد رہنے دے۔ اب مٹی کی وہ بات پھر دستور باقی رہ گئی کہ مٹی کیوں پیش کی گئی، یعنی کائنات میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پیارے، اس میں تیرے لگتے جگر کا مسئلہ انوالو ہے، ہم تیری فری کنسنٹ چاہتے ہیں، تیری مرضی ہو تو کریں، تیری مرضی نہ ہو تو نہ کریں۔ سرکار کا یہ نہ فرمانا، مولا کریم اس مصیبت کو ٹال، یہ اس بات کو واضح کر گیا کہ میدان کربلا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ذبح ہو رہی ہے، پر وہ جو عقیدہ ہے کہ دستے پیرز غائباں کوتا ہنے، مرد منگارے کدی نہ ہرے وانگڑ شیر مرے لے، وہ بات کیوں پیش نہ ہوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ امتحان ہوتا ہے کلاس بدلنے کے لیے، تو عقل مند ماں دعا کیا کرتے مولا کریم میرے بیٹے کا امتحان ہی نہ ہو، اسے پتہ ہے امتحان ہوگا تو کلاس بدلے گی۔ جو دوش رسول کا شاہ سوار ہے، بزم شہداء میں اس کی گردن اونچی دکھائی جانے والی ہے، امتحان ہونے والا ہے، امتحان میں پاس ہوگا تو وہ مرتبہ ملے گا، اس لیے دعا مانگی مولا کریم ثابت قدمی عطا فرما۔ اس کے بعد کی بات کہ وہ مٹی رکھی کس لیے گئی، یہ اطلاع خاندان اہل بیت کو، ٹیلی فونک سسٹم نہیں ہے، وائرلیس سسٹم نہیں ہے، گھر والوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ شہادت ہو گئی ہے، یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی۔ اب یہ چھوٹی موٹی کتابوں میں نہیں، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے، امام ابن حزم مکی کی صحاح مورکہ کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، طبرانی کے اندر یہ موجود ہے، دلائل النبوت امام بہقی کے اندر یہ موجود ہے، یعنی مستند اور معتبرات میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب ان میں موجود ہے تو پھر غور تو کرنا پڑے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، واقعہ ہے عراق کا، کربلا شریف ہے عراق میں، کوفے کا علاقہ ہے، صوبہ کوفے کا ہے، اور یہ مٹی چھوڑی جا رہی ہے مدینہ طیبہ میں۔ اندازہ ہو رہا ہے مدینہ طیبہ اور کوفے کی جو دوری ہے، نقشے پر آپ ذرا نقشے پر دھیان کریں، نقشے پر جو اس کی دوری بتائی گئی ہے، میرا خیال ہے 1000 میل سے وہ کچھ زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوگی، تو 1000 میل کی دوری پر مٹی رکھی گئی ہے، مٹی رکھی گئی ہے کہ جس وقت یہ شہادت کا واقعہ عمل میں آئے گا یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب واقعہ پیش آئے گا کربلا میں، مٹی خون بن جائے گی مدینہ شریف میں، اب مٹی کو کون بتائے گا کہ وہ واقعہ ہو گیا ہے؟ معلومات تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے پیاروں کو علم نہیں ہوتا؟ اللہ کے پیاروں کو تو کیا، جن راہ گزاروں پر ان کے قدم پڑ جائیں وہ زمینیں بھی اور وہ ذرات بھی درد آشنا ہو جاتی ہیں، وہ دانائے راز ہو جاتے ہیں، وگرنہ اس مٹی کا خون ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر سرکار نے وہ خاتون جنت کو مٹی کیوں نہ دی؟ حضرت سیدہ عائشہ کو کیوں نہ دی؟ اگر کنسرنڈ پرسن کو دیتے تو آپ ان کی اماں کو دیتے، اگر زیادہ دانشور سمجھ کے دینا چاہتے تو یہ میں کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ جناب سیدہ اور حضرت سیدہ عائشہ میں علمی جو توازن ہے وہ کیا ہے، لیکن ایک دانش کی بنیاد پر بھی اگر دی جاتی تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی دی جاتی، ان کو بھی نہ دی گئی، جناب ام سلمہ کو کیوں دی گئی؟ کیوں کہ سرکار کو یہ پتا تھا کس نے کب مرنا۔ اب مٹی اس کو دی جانی چاہیے تھے جس نے اس وقت تک رہنا ہے۔ اس سے وہ عقیدہ کم از کم صاف ہو گیا جو یہ کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں پتا کون کب مرے گا۔ اگر یہ نہ پتا ہوتا کہ حسین کب مرے گا، وہ موت نہیں وہ حیات ہے، لیکن تعبیر اس کی یوں کر رہا ہوں، یہ پتا ام سلمہ کا انتقال کب ہوگا، اگر یہ دونوں باتیں پتہ نہ ہوتی تو اطلاع کے لیے مٹی ان کی انہیں نہ دی جاتی۔ معلوم ہے یہ سارا ڈرافٹ، یہ سارا نقشہ، یہ سارا سکیچ
سرکار کی موجودگی میں بنا کہ پیارے ترمیم کی ضرورت ہے تو ترمیمی بل پیش کر نہیں مولا کریم میں وہ نہیں ہوں کہ تو جان مانگے میں باتیں کروں، کیونکہ آگے اس طرح کی باتیں گزر چکی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے اس آیت کے ماتحت والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جناب ملک الموت حاضر آئے، انہوں نے آ کر کے کہا جان قبض کرنا چاہتا ہوں، کہا میرے اللہ سے جا کر کے یوں کہو ارأیت خلیلا یمیت خلیلہ، او کبھی تو نے کسی دوست کو دیکھا کہ دوست کو مار ڈالے؟ تو نے میری دوستی کا اعلان پہلے سے کیا ہوا ہے، تو جو میری دوستی کا تو نے اعلان کیا اس قاعدے کے مطابق مناسب یہ معلوم ہوتا ہے تو نہ مجھے مارے، کہ دوست کو مار ڈالے، اس کی تاریخی روایت کوئی نہیں ملتی۔ لیکن جب خدا کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض گزرانی تو خدا بھی تو خدا ہے، انہوں نے کہا جا کر میرے خلیل سے جا کر کے یوں کہو ارأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، یہ اگر تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ دوست کو مار ڈالے، واقع اس کا کوئی حوالہ نہیں، اس کا حوالہ تو بھی لے آ کہ وہ حوالہ بتا دوست نے کبھی دوست سے جان مانگی ہو تو اس نے اتنی باتیں کی وہ جتنی تو کر رہا ہے۔ کہا مولا کریم اگر میرے لگتے جگر حسین کی جان کی ضرورت ہے تو میں تو کبھی نہ کہوں گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم و فدا اے خاندان آل بیت، جان عالم و فدا اے خاندان آل بیت۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا شہادتیں پہلے بھی کائنات میں ہوئی، یہ بات تمہیدی طور پر کہیں تو پھرتے بہت دور نکل گیا، پہلی بھی شہادتیں ہوئی، لیکن جس طرح پہلی نبوتوں کے مقابلے میں سرکار کی نبوت ممتاز، پہلی رسالتوں کے مقابلے میں سرکار کی رسالت ممتاز، پہلی امتوں کے مقابلے میں سرکار کی امت ممتاز، اسی طرح سرکار کی امت کی شہادت باقی شہادتوں کے مقابلے میں ممتاز، اور پوری امت کی شہادتوں میں امام حسین کی امت ممتاز، حضرت امام حسین کی شہادت ممتاز۔ کس معنی میں؟ بے شک باقی لوگ شہید ہوئے، لیکن پہلے کسی کی شہادت کی انٹیمیشن تو کنوے نہیں ہوئی، پہلے کوئی اطلاع تو باضابطہ طور آفیشلی اطلاع تو نہیں کی گئی، گھر والوں سے پوچھا تو نہیں گیا، اور پوچھا گیا ہو پیار کے زمانے میں پوچھا گیا ہو، پیار والے اف نہ کریں، یہ امام حسین کی شہادت کا امتیاز ہے۔ تو آج میں حضرت امام حسین کی شہادت کا فلسفہ نہیں بیان کروں گا، نفس شہادت کا فلسفہ، اسلام میں جو شہادت کا فلسفہ اس پر گفتگو کروں گا۔ یہ حاصل معنی کے طور پر یہ عرض کر دیا ہے کہ باقی سارے عالم انسانیت کی شہادتوں کے مقابلے میں اسلام کی شہادت ممتاز ہے، اور مسلمانوں کی شہادتوں میں بڑی بڑی ممتاز شہادتیں ہیں، مگر امام حسین کی شہادت ممتاز ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو کہا کہ سید الشہداء حمزہ، مگر اس سے مراد ان کا کمپیریزن شہداء احد کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے دوش کا شاہ سوار ہو اس کی شہادت اور ہے۔ حضرت امیر حمزہ بہت ہی عظیم تھے، بہت ہی عظیم تھے، لیکن حضور کا ہاتھ چومنے والے تھے، حضور کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، حضور کی مہر نبوت پر کھیلنے والے نہیں تھے۔ حضور کے چچا ضرور لگتے تھے لیکن حضور کے لگتے جگر نہیں لگتے تھے۔ اس لیے حضرت امام حسین کی شہادت عالم اسلام کی شہادتوں میں ممتاز ہے، مگر آج میں ان کی شہادت پر گفتگو نہیں کروں گا، آج صرف فلسفہ شہادت۔ پہلے فلسفہ سمجھ لو کسے کہتے، پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے کہ اس جگہ قرآن عظیم نے جو شہادت کی بحث کی ہے اس میں وہ فلسفہ بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے جانو فلسفہ کسے کہتے، ادھر نہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، اب جتنا وقت ہوگا اتنی بات ہوگی، نہیں زیادہ لمبا نہیں تو عربی۔ یہ مدرس آدمی کی عادت ہوتی ہے، ایک تقریر داخلی کرتا ہے، ایک خارجی کرتا ہے، ایک حاصلی کرتا ہے۔ جس وقت داخلی کرے جو کچھ متن میں ہوتا ہے نا وہ بیان کرتا ہے، اور خارجی کرے تو جو متن کے علاوہ اس کے اوپر شرح ہے نا وہ بھی بیان کرتا ہے، حاصلی کرے تو جو سب کا حاصل میں تھا وہ دو لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ مدرسین کو تینوں طرح کی تشریحات بتائی جایا کرتی، تو ہم یہ داخلی اور خارجی دونوں نہیں کریں گے، حاصلی کر لیں گے۔
تو فلسفہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ عربی میں حکمت کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ سید شریف الدین جرجانی، جن کا سن ولادت 740 اور سن وفات 816 ہے، اور 76 برس غالباً آپ نے عمر شریف پائی ہے، اپنے وقت کا علامہ زمان ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن کا مناظرہ ہوا تھا، اکثر راویان تاریخ بتاتے ہیں کہ حضرت علامہ تفتازانی کو جب شکست ہوئی تو موقع پر موت واقع ہو گئی تھی، کیونکہ علامہ تفتازانی جو تھے بہت مشہور عالم دین تھے، شاید ان کی سٹوری بھی آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ ابن حماد حنبلی نے شذرات الصاحب کے اندر لکھا ہے کہ یہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ شاگرد تھے، جن کا سن وفات 776 ہے، تو یہ ان کے شاگرد تھے، تو ان کا آتا جاتا کچھ نہیں تھا، بہت ڈل تھے، لیکن محنتی تھے، بھلا کے، متقی تھے انتہا کے، بہت شوق رکھتے تھے، بہت وارفتہ انسان تھے۔ تو جس وقت یہ کوئی اعتراض کرے نا تو قطب الدین رازی فرماتے کہ اس کو لگا رہنے دو، چلو سبق آگے پڑھے۔ رہ کے رہنے والے رازی تھے قطب الدین رازی، ان کے یہ شاگرد، اور یہ خود نشاپور کے علاقے میں جو آج کل نشا کے قبضے میں ہے، تو یہ وہاں پڑھ رہے تھے، تو اچانک پڑھتے پڑھتے ایسے وہ رات کا وقت ہے، تو رات کے وقت اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، رو بھی رہے۔ تو ابن حماد حنبلی لکھتا ہے کہ کوئی باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا او تفتازانی باہر سیر کو چلے۔ پوچھا سیر کو کہا کو چلیں؟ کہا سیر کو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ما خلقت للسیر، میں سیروں کے لیے نہیں پیدا کیا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ آدمی گیا، تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کے آ گیا۔ لوٹ کے جب آیا تو پھر کہا چلو چلیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا سیر کے لیے۔ کہا میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ تیسری مرتبہ جب آیا تو پوچھا کیوں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا باہر سرکار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عالم بیداری کی بات ہے، سوتے کی بات نہیں۔ اور ابن حماد حنبلی کچھ خارجی مزاج کا آدمی ہے، اس لیے اس کا یہ بات لکھنا بڑی بات ہے۔ کہا سرکار باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے اس وقت پھر جلدی میں جوتے نہیں پہن سکا، دوڑا پھر سرکار کی بارگاہ میں گیا۔ سچ مچ عالم بیداری میں سرکار تشریف فرما۔ کہتے ہیں کیا ہے تفتازانی منہ کھول۔ منہ کھولا، سرکار نے تھوکا، کہا جاؤ آپ پڑھو۔ واپس آئے، صبح قطب الدین رازی کی محفل میں بیٹھے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر جس بات پر علامہ تفتازانی گرفت کرتا ہے نا، تو پورے بدن میں گرفت آ جاتی ہے حضرت قطب الدین رازی کے، گھبراتے ہیں، کہتے ہیں یار تفتازانی اس سے پیشتر تو تم اور تھے، آج کچھ اور لگ رہے ہو۔ ان کا تنہائی میں بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اکثر رویا کریں۔ وہ پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہ جس دن دیاں اکھیاں لائیاں نے دل جس دن دیاں اکھیاں لائیاں نے دل جانی سونا نہیں آیا، جڑا لٹ کے لے گیا جندڑی نو او پھر پرونا نہیں آیا۔ جب قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ رونے کا بھی ماجرا یہ ہے اور سینہ کھل جانے کا بھی سبب یہ ہے، کہا پھر اب تم رسمن پڑھے جاؤ، فیضان تو ہو گیا۔ تو یہ وہ آدمی تھا۔ کبھی سید شریف الدین جرجانی کے ساتھ اس کا پیچھا پڑ گیا، یہ یاد نہ رہی کہ یہ نوازش ہوئی کہاں سے تھی۔ آدمی کو وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے جہاں سے فیضان ملا ہے۔ انہیں یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ شریف الدین جرجانی کا نانا ہے، یہ حسینی سادات میں سے، جس سے مجھے یہ فیضان ملا ہے۔ تو جناب آنکھیں برابر کر لی۔ تو سید شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ تعالی کو آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو میں یہ امیر تیمور گرگان صاحب اکرام کی موجودگی میں شکست فاش دے دی، موقع پر موت واقع ہو گئی۔ تو شریف الدین جرجانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب التعریفات کے اندر لکھا ہے فلسفہ کسے کہتے ہیں۔ فلسفے کی تعریف کتاب التعریفات، یعنی فلسفے کی جتنی ٹرمینالوجی ہے نا، اس کی وہ ڈکشنری مانی جاتی ہے۔ آپ کوئی اصطلاحی لفظ دیکھ کے اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیں تو شریف الدین جرجانی کی کتاب التعریفات مطالعہ کریں۔ تو تعریفات کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، التشبہ بالالہ، خدا کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، تو خدا کی بے انتہا صفات کس میں تشبہ اختیار کرنا کا اشیاء کائنات کا علم کے ذریعے سے احاطہ کرنا،
اس میں خدا سے مشابہت اختیار کرے، اس کا نام فلسفہ ہے۔ اور بات سمجھ میں آئی ہے ساتھیوں؟ ہیں بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یعنی رب کریم کو پوری کائنات کی حقیقتوں کی اصل حقیقت الحقائق معلوم ہے، تو جتنا انسان کی توفیق ہے نا، انسان کی توفیق کے مطابق خدا کی اس صفت کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا کہ پوری موجودات کی جتنی حقیقتیں ہیں، جتنی انسانی طاقت ہے، اس کے مطابق جاننا، اس کا نام ہے فلسفہ۔ سمجھو بھائی، بات سمجھے گی نہیں؟ کوئی بھی آدمی انشاءاللہ ایسا نہیں چھوڑوں گا جو یہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ ہماری کلاسز میں زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر آدمی کہے گا مجھے سمجھ، اب بے شک کوئی کہے مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، میں ابھی جو باتیں کروں گا آگے چلوں گا تو اس کو سمجھ آئے گا فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں؟ یعنی ہر چیز کی حقیقت کو جیسا کہ وہ حقیقت میں ہے اس طرح جاننے کا نام فلسفہ ہے۔ اس سے اور زیادہ تقریباً ایک لفظ حقیقت اتنا استعمال ہوا ہے کہ اس کو لوگوں نے بے حقیقت کر کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہوگی حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بات بولے پڑ جائے گی نا۔ حقیقت کی کیا تعریف ہے؟ کئی مرتبہ آدمی بات کرتا نا، کہتا ہے جی حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد چپ ہی کر جاتا ہے۔ ہم انتظار میں رہ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بات بیان کرنے لگا ہے، تو تقیہ کلام کے طور پر جب چپ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی حقیقت چپ ہے۔ حقیقت کو سمجھو، حقیقت کس شے کا نام ہے؟ حقیقت کہتے ہیں ترتب اجزاء کو۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اجزاء کے آپس میں ترتیب پانے کو، بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جن چیزوں کے جڑنے سے شے بنے ان کا جوڑ حقیقت ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، اس کے جتنے کمپوننٹ پارٹس ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں، وہ حقیقت نہیں، ان کا آپس میں اس ترتیب سے اکٹھا ہونا کہ جس ترتیب سے اکٹھا ہو کر کے لاؤڈ سپیکر بن جاتا ہے، اس ترتیب کا نام حقیقت ہے۔ سمجھو بات سمجھ نہیں آئی؟ جس طرح طب والوں سے پوچھا انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہتے ہیں مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ چار چیزوں کے ملنے سے انسان بنتا ہے۔ انسان کی حقیقت اربع عناصر ہے۔ سمجھو، یہ طبیبوں کے نزدیک۔ جو منطقیوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے نزدیک انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہتے ہیں حیات اور نطق، زندہ ہو اور بات کرے، زندگی اور بات اکٹھی ہو جائے تو انسان ہے۔ اگر انسان سے بات کرنے کی قوت ہمیشہ کے لیے سلب کر لی جائے تو انسانیت کی تعریف سے گر جائے گا۔ سمجھو بات؟ تو حقیقت پھر منطقیوں کے نزدیک آدمی کی حقیقت کیا ہوئی؟ بات اور حیات۔ طبیبوں کے نزدیک انسان کی حقیقت کیا ہوئی؟ چار مادے، پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ ممبر جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس نہ جڑنا حقیقت، اس نہ ادڑنا حقیقت، نہ عدم۔ سمجھ آئی گل؟ بات سمجھ آ کی نہیں آئی؟ جس ممبر میں بیٹھا نا، یہ جس طرح جڑیا ہے، اس طرح جڑنے نہ ہے یہ ممبر نہیں حقیقت، تو اس نے ادڑنے نہ ہے حقیقت، نہ عدم۔ سمجھے بات؟ اے کڑا کمارا بنایا، وہ جس طریقے سے جوڑی تے بنایا نا، اس طرح جڑیا ہوا تو کڑے نہیں حقیقت، اتو سرہ وہ دیڑیا تو پھر کڑا نہیں اخوانا۔ سمجھو گل؟ ہوں ہاتھ کھڑا کرو جس کی فلسفہ سمجھ نہیں آیا، جس کی فلسفہ سمجھ نہیں آیا تو ہاتھ کھڑا کرو۔ مطلب سب کو سمجھ آ گیا، اب ہر ایک کو سمجھ انشاءاللہ آ گیا ہے جی۔ حقیقت شے کی حقیقت اس کے اجزاء کا جڑنا، شے کی حقیقت کا عدم ان چیزوں کا آپس میں سے ادھر جانا۔ اب فلسفہ شہادت کا جانتے وقت دیکھیں گے کون سی چیزیں جڑے تو شہادت ہو جاتی ہے، وہ بکھر جائیں تو شہادت نہیں رہتی ہے جی۔ سمجھو؟ وہ سمجھ آئی نہیں آئی؟ نہیں، یہ جو ہے نا، یہ تو اردو کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوئے، اس طرح تشریف لے گئے تو اس طرح فلاں جگہ شہادت واقع ہو گئی۔ یہ بڑے دردناک واقعات ہیں، مگر یہ اردو کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان پر تو زور نہیں لگانا پڑتا۔ کیوں بھائی؟
آپ آئندہ اگر کوئی فلسفے کی بحث چھڑی تو آپ کو پتا تو ہوگا فلسفہ کسے کہتے ہیں. یہ ٹیپیں آپ 3 4 مرتبہ سن لیں کو, حقیقت کی پہلے تعریف آپ کو پتہ چل جائے پھر فلسفے کی تعریف پتہ چل جائے. اب ہم نے گفتگو کرنی ہے شہادت کیا چیز ہے, اس کے جواب میں جو کہا جائے گا وہ فلسفہ ہوگا. کیوں جی؟ ماں ہوا کے جواب میں ہوتا ہے نا جی. یہ ہے فلسفے کی تعریف. پوچھے شہادت کیا چیز ہوتی ہے, اس کے جواب میں جو کچھ بولا جائے گا وہ شہادت کا فلسفہ ہوگا. اب مجھ سے سوال کرو شہادت کیا چیز ہے, میں جواب عرض کرتا ہوں. میں نے اس کے جواب میں قرآن عظیم کی آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. یہ اس کا جواب. اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. معلوم ہے جس سے مدد مانگی جائے گی وہ اور ہے, اس کے ساتھ. جسے کہتے ہیں گولی کھاؤ پانی کے ساتھ, معلوم ہے کھائے جانے والی چیز اور ہے, یہ ساتھ ہے. صبر اور نماز سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین. وقت تھوڑا نہیں چلے گا ساتھ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مولانا حکم تو 2 دیے, صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو, لیکن ساتھ ہونے کا وقت ہے تو کہا صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے. تھوڑا غور فرمائے اس پر. فکر بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس لیے لمحہ فکریہ کی حیثیت فکر کو ذکر پر ترجیح ہے صوفیہ کے ہاں. کہتے ہیں 1000 برس ذکر کرنے کے مقابلے میں ایک لمحہ پر فکر کا جو ہے وہ زیادہ قیمت رکھتا ہے. فکر کی دعوت ہے. صبر اور نماز دونوں سے مدد مانگو, دونوں کے ساتھ مدد مانگو. لیکن کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, نمازیوں کے ساتھ کیوں نہ ذکر کیا؟ یہ ایک سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ جو نمازی ہے اس میں ہر کیٹیگری کے نمازی ہیں. کئی بناوٹوں کے, سیاسی نمازی, فیشن کے نمازی, منافقت کے نمازی, دیکھا دیکھی کے نمازی. حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا تھا؟ نمازیوں نے. خدا واسطہ نمازاں کھری ہیں جی, کری تو پڑھنی ہے. ایسی نماز نہیں پڑھنی کہ جس کے پیچھے پڑھنی اس پر زبان بھی کھولنی ہے, اس کی عزت و آبرو کو بھی ڈیمیج کرنا ہے, اس کے حالات و واقعات کو بھی زخمی کرنا ہے, اس کی جان و مال کسی چیز کو سپیر نہیں کرنا. یہ نماز یزیدیوں کی نماز ہے. رب کو پتا تھا کہ نماز اصلی بھی ہو سکتی ہے, نماز بناوٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جہاں تک صبر کا سوال ہے, جان جا رہی ہو پروف نہ کرے. لب ہو سکوت آشنا دل میں خیال یارو, ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی ناراض دار ہو. اب یہ بحث ہونے لگی ہے شہادت کی, لیکن گاڑی گزری جا رہی ہے نماز والے پل سے اور صبر والے پل سے. معلوم ہے یہ جو شہادت کی فیلڈ میں گاڑی داخل ہوتی ہے نماز اور شہادت کے راستے سے داخل ہوتی ہے. ہاں, صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. لیکن جب صبر اور نماز کی بحث چھڑی تو نماز تو عام حالات میں ہوا کرتی ہے, لیکن صبر عام حالات میں تو نہیں ہوا کرتا. کبھی کسی نے کہا یہ صبر کر کے حلوہ کھا لو, صبر کر کے اس طرح بستر پہ سو جاؤ, یہ صبر کر کے 2-4-10 ہزار پاؤنڈ لے لو. صبر مصیبت کے موقع پر استعمال ہوتا ہے. یہ مراد ہے نہ لو نام محبت کر خیال زندگانی ہے, محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی بیچارہ. یہ اگر سمجھتے ہو کہ محبت حلوے کا نوالا ہے, نہیں, یہ گلستان چاہتا ہے تیری شارک کا لہو. یہ اور حالات کی دنیا ہے.
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو ان دو آیتوں کا ترجمہ ہے نا۔ اب اس کا سیاق اور سباق، یہ بات جب کھلے گی تو فلسفہ شہادت کی جھلکیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے انشاءاللہ آنے لگے گی۔ دیکھنا یہ اس آیت سے پہلے آیت کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے آخر میں، بالآخر یہ کتاب ہے، یہ بکھرے ہوئے خیالات تو نہیں، کنیکٹڈ آئیڈیاز ہیں، ان میں لاجیکل ریشنلٹی ہے، انہیں علم اور فکر اور سوچ کے پیمانے پر تلنے والا رابطہ ان میں موجود ہے۔ دیکھنا ہوگا اس آیت کا سابقہ آیتوں سے رابطہ کیا ہے۔ اس سے پہلے آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکریہ ادا کرو میری ناشکری مت کرو۔ ذکر سے تو بات ہم سمجھے یاد کو یاد ہے، لیکن جو کہا شکریہ ادا کرو، شکریہ تو جب کوئی کچھ دیتا ہے تو کرتے ہیں، اگر منہ پہ کوئی چانٹا مار دے تو کہا میرا شکریہ ادا کرو، تو شکریہ چانٹا کھا کے کون ادا کرے؟ کچھ دیا ہوگا جس کے سلسلے میں ذکر کی بھی بحث ہے، شکر کی بھی بحث ہے، وہ کیا؟ اس سے آگے آیت آ رہی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تمہیں بڑی شان والا رسول بھیج دیا۔ یہ کما جیسا کہ یہ تو تمثیل کے لیے ہے، کوئی چیز مشبہ گزری ہے، یہ مشبہ بہی ہے، وہ چیز ایسی ہے جیسا کہ میں نے رسول دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ خدا کے لیے قرآن مجید پڑھا کو۔ اب جس میں آیتوں کا ربط بیان کرتا ہوں نا تو کچھ چہروں کے جو رشتے ہیں وہ مجھ سے ٹوٹتے نظر آتے، مجھے پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی کبھی بھول کے ہاتھ نہیں لگایا۔ قرآن مجید سے ہٹ کر جب واز کیا جائے تو واز میں بڑی بے ذوقی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ واز رہے نا تو پھر وہ اپنے اصل سورس سے فیضان پا رہا۔ یہ جس آیت پڑھی نا جیسا کہ ہم نے بڑی شان والا رسول بھیج دیا، تو یہ جیسا کہ لفظ ہوتا ہے تشبیہ کے لیے، تو تشبیہ دیکھنا ہوگا کس چیز کے ساتھ ہے۔ مہربانی کر کے ذرا بھی رشتہ نہ توڑیے، بات اچھی طرح آپ کو پلے پڑے۔ جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو تشبیہ دی رسول کے دیے جانے کے ساتھ؟ معلومہ چیز کوئی اور ہے، پوچھا یہ کیسے؟ کہا جیسے کہ ہم نے اپنا رسول دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ڈیمانڈ تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ محبت کی تمنا تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ اب تبدیلی قبلہ محبت کا ایک محاورہ چلا آ رہا تھا، وہ کیا تھا کہ الفلان یحب فلان بحیث یقلب القبلۃ لہ، فلاں فلاں سے اس قدر پیار کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس، چھوٹے موٹے منصوبے، چھوٹے موٹے پروگرام تو تبدیل کرنے کے کیا معنی؟ وہ تو اس کے لیے اگر قبلے کا بھی فیصلہ کیا ہوا ہو تو قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ یارو اتنی اس سے محبت کا یہ محاورہ مشہور تھا، مگر دیکھنے میں کہیں آیا نہیں تھا کہ کسی نے کسی کے لیے قبلہ بدلا ہو۔ جب قبلہ بدل گیا، غلامان مصطفیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مالک الملک بتا کہ ہمارے جیسے مسکینوں کے لیے قبلے جیسی تبدیلی کی درخواست کس طرح منظور ہو سکتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا اس طرح منظور ہو سکتی ہے جس طرح یہ میرا محبوب دیا جا سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ قبلہ تبدیل کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے؟ سمجھنا تو یہی چاہتے ہو کہ اتنا بڑا انعام کس طرح ہو سکتا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، قبلہ میرا مطلوب نہیں تمہارا مطلوب ہے، تمہارا مطلوب تمہیں دے دینا یہ تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات اصل میں یہ تھی کہ وہ محبوب خلقتک لأجلی، تجھے محبوب میں نے اپنے آپ کے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد، یہ جس کو میں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ تو محبت کی عادت ہے، محبت پوری دنیا میں یہ مزاج رکھتی ہے کہ مورے نینن میں جو
آن بیٹھو، فرید الدین گنجی شکل، چشتیوں کا بادشاہ، عشق و محبت کا راجہ، فرماتے مورے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں جھانپ لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو یہی دیکھن دوں۔ او میرے محبوب میری آنکھوں میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، یوں آنکھیں میچ لوں، نہ میں غیر کو دیکھوں نہ تو غیر کو دیکھے نہ غیر تجھے دیکھے۔ محبت کی تو عادت ہے محبوب کو چھپا لیا کرتی ہے۔ جناب زلیخا کو محبوب ملا تو 7 کوٹریوں میں بند کیا کہ نہیں؟ ہاں محبوب کو تو 7 کوٹریوں میں بند کرنے کی عادت ہے۔ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ اب توجہ کی، مسئلہ یہ نکلا، او قبلے کی طرف دیکھنے والے زلف تابدار مصطفیٰ کی طرف دیکھ، اور قبلے کی طرف دیکھنے والے چہرہ بدخواہ کی طرف دیکھ۔ میر حسن علی سنجری، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رشید فرماتے ہیں ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے، من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے۔ کہتے ہر ایک قوم کا اپنا اپنا دین ہوتا ہے، اپنا اپنا قبلہ ہوتا ہے، لیکن میر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ فرماتے من قبلہ راست کر دوں برسمت کج کلا ہے۔ میں نے تو اپنا قبلہ اپنے محبوب کی طرف سیدھا کر لیا۔ جانتے ہو قبلہ کیسے کہتے ہیں؟ قبلے کی بحث میں صاحب روح المانی کی کتب خانے میں وہ موجود ہے، اس میں دیکھیں اسی مقام پر بھلے کلی بھی جہت ہوا مولیہ، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہودیوں کا قبلہ اور نصرانیوں کا قبلہ اور اب محمدیوں کا قبلہ اور ایک رب کا قبلہ ہے۔ قبلہ کے معنی مرکز نظر، قبلہ کے معنی مرکز نظر، رب کا قبلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات۔ میں خود نہیں کہتا، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، غالب ان کا سن وفات 1275 ہے، اوپر کتاب کتب خانے میں موجود ہے، اٹھا کے وہ آپ دیکھ سکتے، وہ آپ کے یہاں کے مولانا کے کتب خانے میں موجود ہے۔ رب کا قبلہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب جس وقت قبلے کی بحث چھڑی، کہا قبلے کو دیکھنے والے کیوں تعجب سے قبلے کو دیکھتا ہے، ادھر مدینے والے کو دیکھ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جب قبلے کا تصور کرے گا، قبلے کے تصور میں کوئی کیوں نہ آئے گا؟ نمازوں میں شاہ کا تصور رہے، نمازوں میں شاہ کا تصور رہے کہ یہ حال ہے اور وہ قال ہے، کہ یہ حال ہے اور وہ قال ہے۔ یہ سنت لف و نشر مرتب، فارسی والے اس کو کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پیرانومیسیا کہتے ہیں۔ نمازوں میں شاہ کا تصور رہے کہ یہ حال ہے اور وہ قال ہے۔ کیوں نماز پڑھنے والے نمازی تیری نگاہ رخ مصطفیٰ کو دیکھے، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ، جیسا سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ پتہ چلا قبلے کی بحث سے یہ بحث چلی آ رہی تھی، فرمایا قبلے کو تعجب سے دیکھتے ہو کہ کس طرح دیا، اس طرح دیا جس طرح محبوب دیا، یعنی جس کو محبوب دیا جا سکتا ہے اس کو کیا کیا نہیں دیا جا سکتا۔ اب فذکرونی کا ترجمہ اور سمجھ میں آیا جو امام راضی نے کیا، کہا تم میرے محبوب کی قدردانی کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں کثرت فیضان کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ او صدیق اکبر، میرے محبوب پر جان قربان کر کے تو مجھے یاد کر، میں تیری صداقت کے ڈنکے بجا کے میں یاد کروں گا۔ اور فاروق اعظم، تو اپنی جان قربان کر کے میرے محبوب کی عزت افزائی کو یاد کر، اور میں فاروق اعظم کے پرچم لہرا کر کے کائنات میں تیری بزرگی کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ اور اے مولا مرتضیٰ، اے عثمان غنی، تم بھی میرے یار کی بارگاہ میں اپنے ذوق کے چکر لگاؤ، تم اس کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں کثرت فیضان کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ اور میرے اس بارے میں تمہیں شکریہ ادا کرنا ہوگا کہ رب نے اپنا محبوب دے دیا۔ اب سمجھائی بات کہ شکریہ کیوں کا؟ میرا شکریہ ادا کرو، محبوب دیا ہے یارو، ویسے تو شکریہ نہیں مانگ رہا ہوں، شکریہ کرو۔
میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا. لوگ بہنیں دیتے آئے, بیٹیاں دیتے آئے, روپے دیتے آئے, پیسے دیتے آئے, جان دیتے آئے, لیکن آج تک کسی نے محبوب نہیں دیا. محبوب میں نے ہی دیا ہے, اور صرف میں نے ہی دیا ہے, اس لیے میرا شکریہ ادا کرو. اور بتایا کہ میرے محبوب کا ذکر کرنا, میرا ذکر کرنا, یہ شکریہ ادا کرنا آسان کام نہیں. تمہاری نگاہ ادھر لگی رہے, راستے کے مصائب اور مشکلات تم پر گزرے, صبر کرو. اس راستے میں کوئی مارا گیا تو میں ذمہ دار ہوں, مرنے نہیں دوں گا, وہ زندہ رہے گا. اب شہادت کا فلسفہ کیا نکلا؟ تمنا ہے کہ جا کر گر پڑے دل تیرے قاتل پر. تمنا ہے کہ جا کر گر پڑے دل تیرے قاتل پر. نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. کہا تیری سرگرمیوں میں عشق مصطفیٰ نظر آئے, اگر اس راستے میں تو مارا جائے تو تیری موت شہادت ہے. شہادت کا فلسفہ کیا؟ اطاعت مصطفیٰ کرے عشق مصطفیٰ میں, مارا جائے تو شہید. شہادت کی کیا حقیقت نکلی؟ صرف کافر کی تلوار سے میدان جنگ میں مارا جانا یہ شہادت کے لیے کافی نہیں. ایک آدمی لڑ رہا ہے اور بڑے کافروں کو مار رہا ہے, اسلام کی طرف سے ہو کے لڑ رہا ہے, تلوار بھی چل رہی ہے, لڑ بھی رہا ہے, مار بھی کافروں کو رہا ہے, مدد بھی اسلام کی کر رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں جس نے جہنمی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. وہ میدان جہاد میں ہے, اسلام کے لیے لڑ رہا ہے, مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے, کافروں کو مار رہا ہے, جہنمی کیوں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تلوار کا قبضہ زمین پر رکھا, زمین پر رکھنے کے بعد نوک اپنے پیٹ پر رکھی, اس پر الٹا ہو گیا, کہنے لگا کہ میں تو مال غنیمت کے لیے آیا تھا, اصل میں پیسے مطلوب تھے, ویسے مار مار کے ہلاک ہو رہا ہوں, کوئی غنیمت نہیں مل رہی. مر بھی گیا, مرا بھی میدان میں, مرا بھی تلوار سے, کافروں کو مارا بھی, لیکن شہید کیوں نہ ہوا, جہنمی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا. معلومات ساری منزلیں پار ہو جائے, تلوار سے بھی مرے اور کافروں سے لڑتے ہوئے بھی مرے, مگر عشق مصطفیٰ سے بیگانہ ہو تو اس کی شہادت شہادت نہ ہوگی. شہادت کا فلسفہ کیا ہوگا؟ نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. میاں صاحب عارف کھڑی کے وطن کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جاب سے توا کے لیے عرض کروں, انہوں نے بھی ایک جگہ شہید کے اس معنی پر تھوڑا سا اشارہ کیا. ایک عقیدہ ہے مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے میں کہ آدمی مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کیوں اٹک جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لیتا ہے اس لیے اٹک جاتی ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے جناب اس کو انتظار ہوتا ہے کہ پیچھے اس کے خیرات کیا کریں گے. اور مسلمانوں کے ایک طبقے میں مشہور ہے کہ اس کو اپنے کفن کا انتظار ہوتا ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہاں پر فرماتے ہیں, اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن, اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن, رستہ یار سجن دا, عاشق اتے شہید محمد. بات کھلی نہ کھلی؟ اور میاں صاحب کے گرائیوں, اور بات کھلی کہ نہ کھلی؟ عاشق اتے شہید محمد, وہ نہیں محتاج کفن دان. نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. بدر کے ایک سپاہی شہادت پا رہے ہیں, سرکار دو عالم علیہ السلام کا لاشوں کے پاس سے گزر ہوا, ایک لاش کے نیچے ان کا سر آیا ہوا تھا, بڑی محنت کے ساتھ سر نکال کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے مجھے دیکھ لینے دیجیے. سرکار پاس چلے گئے, گھٹنے پہ سر رکھ لیا. حافظ شیرازی چشتی فرماتے ہیں بچے ناز رفتہ باشد ز جہان یازمند, بچے ناز رفتہ باشد ز جہان یازمند, کہ بوقت جان سپردن
بس رش رسید باشی. اب شہیدان بدر کا جواب کیوں نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی گود میں سر ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے وعدہ کیا تھا پورا کیا کہ نہیں؟ نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر، نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. اب شہادت کتنی چیزوں سے جڑتی تھی؟ حادثے کی موت ہو، میدان کارزار میں ہو، اور عشق رسول میں ہو. یہ شہادت کی حقیقت ہے نا. اب وہ جس کا پہلے ذکر کیا ہے، موت تلوار کی بھی ہے، میدان کارزار کی بھی ہے، اور میدان مقابلہ کفار بھی ہے، لیکن شہادت کیوں نہیں؟ وہ اس کا ایک عنصر رہ گیا. جس طرح یہ ممبر ہے نا، اس کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک چیز اکھڑ جائے تو ممبر نہ رہے گا. اسی طریقے سے موت بھی ہوئی، تلوار سے بھی ہوئی، وہ مقابلہ کفار بھی ہوئی، لیکن وہ موت شہادت نہ بن سکی، بہت ذلت کی موت بن گئی. کیوں کہ وہ ایک آئٹم بیچ میں رہ گیا کہ نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر، نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر. دوستو بتایا کہ وہ وقت ختم ہوا تو آج زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فلسفہ شہادت پر یہ آپ کا مضمون ہے. اور اتفاقی دیکھیے کہ میں اتنا ہی مصروف تھا کہ کوئی اس پر دیکھ بھال کچھ نہیں سکا، لیکن آتے وقت میرے آئیڈیاز جو ہیں وہ فالن ہو گئے تھے. ابھی چند ایک گھنٹے کا مٹیریل میرے دماغ میں ہے، پھر یار زندہ سود باقی. اب وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، اجازت چاہتا ہوں. کم از کم اتنی بات آپ کو اگر یاد رہ گئی نا کہ نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر، تو پھر انشاءاللہ شہادت کی حقیقت آپ سے اوجھل نہیں ہوگی، پھر فلسفہ شہادت بھی آپ سے اوجھل نہیں ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا قیامت تک کا شہید شہید ہوگا کہ ہر ایک کی حقیقت شہادت کی ایک ہے. پھر حقیقتوں میں جتنی جتنی حقیقت پالش ہو جائے اتنا پھر مقام بڑھ جاتا ہے، پر اصل حقیقت اس کی اتنی ساری ہے. نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین برحمتک. یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ لاڈلا حسین ہے جس کی دلجوئی کے لیے آپ نے ہر ممکن کام کیا. آج مدینہ چھوڑ کے حسین جا رہا ہے. ٹوٹے ہوئے تسبیح کی بے ادبی کرے تو کافر ہو جاتا ہے، توشے مصطفیٰ پر بیٹھنے والے کی بے ادبی کرے تو فاسق کہاں رہا.